سجدہ کر دے بہ جاؤ سجدہ کر دے کہ سبحان ربی اللہ سبحانہ پاک ہے منزہ ہے وہ ذات میرے رب جو اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے تے بندہ اے اقرار اس دی بلندی دا انتہائی بلندی دا کس طرح کرتا ہے انتہائی چوک کے گل ٹھیک ہے انتہائی چوک کے کہندہ ہے اتھے پھر ایک شاعر کہندہ ہے اللہ اکبر سنو سرو چون دید آنکتے بالا سرو چون دید آنکتے بالا سرو چون دید آنکتے بالا گفت سبحانہ گفت سبحانہ ربی الاعلیٰ اوے گھر سنو اوے سنیو اوے عاشق مصطفیٰ پڑھنے کے دعویٰ کرنے والوں آؤ اس سٹیج پر بیٹھ کر جس طرح بول رہا ہوں میں تم بھی بولو میں قطبیت و غوثیت نہیں کرتا میں حضور کا ادنا غلام ہوں لیکن یاد رکھو بخدائے لم یدل ولا یدال کہ اس وقت میری نظروں کے سامنے گنبد خدا ہے گنبد خضرا دیکھنے کے لیے انسان کا غوث قطب اور ابدال ہونا ضروری نہیں ہے غوث قطب ابدال ہونا ضروری نہیں ہے جب آقا اپنے کمترین غلاموں کو کسی وقت کسی جگہ کسی انداز میں اپنا جلوہ دکھانا چاہیں تو کوئی روک سکتا ہے آقا کو ٹھیک ہے گناہگاروں پر بھی تو اس کا رحمت اس کا دریا اس کی بارش رحمت ہوتی ہے نا گناہگاروں پر بھی ہے نا ہوگی رحمت گناہگاروں پر پھر نوح صاحب کا شعر یاد آیا ہوگی رحمت گناہگاروں پر کون پوچھے گا بے گناہوں کو وہ قیامت والے دن بے گناہ تک کھلوتے امن امان رہ سنو انہاں پوچھو نہیں کوئی نہیں لگا اللہ گل تے اساں جے گناہگاراں نال کرتی تھانے شریف شہریاں پوچھنا ہے یا مجرمہ وہاں گل تو تھانے دار جڑے مجرمہ نال کرنا ہے اسی مجرمہ اسی اقرار کرنے اسی گناہگار ہاں اسی سیاہکار ہاں اسی ساریاں خطاواں اساں کیتیاں تے گل بات اساں نال ہوسی تے شرف خطاب پھر اساں ملیا نا بے گناہ تے امن امان کھلوتے جس طرح میں آکھیا فرید ثانی آکھیا شیر اتھے ہی رہ گیا ایک سیلاب ہونا ہے میرے تے نعرہ تکبیر فریدہ مہندی رانگلی فرید ثانی دا شیر میں پڑھ رہا بڑی دیر میں دور چھوڑ آیا گا میرا ذہن بھی مسافر ہے نا جس ریکٹر نے تے کتنیاں گلاں نال توڑ کے کسی سٹیشن تے چھوڑ گیا پھر اتھوں سواری چکی
لمبا سفر ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ فریدا مہندی رنگ لی جو لائی سگل جہان، فریدا اے مہندی رنگ لیے جڑے سارا جہان لا کے بیٹھا ہے۔ اے ماما پینا مہندی لانیاں نا ہتھاں تے مختلف پھول بوٹے رنگ روپ اپنے اپنے نقشے بنانیاں، اللہ نے اپنے مظاہر قدرت جڑے کائنات تعینات انہاں جس ویلے رنگیا نا جب ذات احد نے ذات مطلق نے عالم تقید میں اور اپنی صفات کا ظہور کیا، اتر کر جو پردے سے، میرے والد ماجد علیہ رحمت کا ایک شعر مجھے اسی مضمون کا تھا، تو تعین کی چادر میں خود کو چھپایا، ان کا مصرع تھا، نکل کر باہر وہ آیا، تعین کی چادر میں خود کو چھپایا، کچھ اس رنگ میں اپنا جلوہ دکھایا، سمجھ جس کی اب تک نہیں آ رہی ہے، مہدی جس طرح لائی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہے جی، سگل جہان سارے جہان، سگل نہ میں نے کیوں نے سارا، امیر خسرو فرمانے سگل بنے پھول رہی سرسوں، سگل بنے پھول رہی سرسوں، سگل بنے، سگل بن کہ مطلب سارے بنیا ہوتے، امبا مورے ٹیسو پھوٹے، امبا مورے ٹیسو پھولے، کوئل کوکت ڈار ڈار اور گوری کرت سنگار، مالنیا گڈوالی آئی گھر سو، مالنیا گڈوالی آئی گھر سو، سگل بن پھول رہی سرسوں، سگل بن پھول رہی سرسوں، ترا سن لو پھر یہ بول بھی سن لو، آؤ کسی مولوی کو کہو یوں پڑھے، شیخ الحدیث ہونا اور بات ہے، طرح طرح کے پھول لگائے، طرح طرح کے مہندی لائی سگل جہان، سگل جہان کیا مہندی مختلف رنگ ہیں، طرح طرح کے پھول سجائے، دیکھنوا آنگن میں آئے، طرح طرح کے پھول، اے جناب علم موسیقی میں یہ جو بول ہیں یہ 3 تال پر گائے جاتے ہیں، تساں کے لگے 3 تال، تساں تے کئی تال آنے، کفر نے فتوے لائی آؤ ٹھوکی آؤ تے مخلوق کا ہدایت کو روکی آؤ، میں گل کر رہا سگل بن، سگل بن، سگل بن سارے، سگل جہان، سگل تو گالی آگی سن کنو، امیر خسرو بیک وقت کئی فنون کا مالک، طبلے کی لے، ستار کا تار، ڈھولک تہلک، سواری 16 ماترے کی سواری، چھپ تال،
امیر خسرو دادرا کہروا اے سارے تالن اے سارے چشتیاں نالن اے سارے تالن اے سارے چشتیاں نالن تے دشمن ملا بدحالن بے حالن گل سنو یہ ذوق دی چیز ہے سگل بن تے فرمایا طرح طرح کے پھول لگائے طرح طرح کے یہ راگ بہار ہے یہ راگ دا کہنا ہے پوچھو موسیقارہ کو جا کے یہ راگ بہار ہے اس وچ خوشی دا اظہار ہے کیونکہ سامنے جمال یار ہے طرح طرح کے پھول لگائے طرح طرح کے پھول لگائے دیکھنوا آنگن میں آئے طرح طرح کے پھول لگائے دیکھنوا آنگن میں آئے نظام الدین کے دروازے پر خواجہ نظام الدین کے دروازے پر آون کہہ گئے عاشق رنگ اور بیت گئے برسوں سگل بن پھول رہی سرسوں سگل بن پھول رہی گل کے ہوئی کل کتھو چلی گل سگل جہان فریدہ مہندی رانگلی اللہ دی جڑی مہندی لائی ہے تے رنگ والی ہے وہ تو آٹے بازار والی رنگ دے دی ہے تے اللہ دی مہندی رنگ نہیں دے دی فریدہ مہندی رانگلی جو لائی سگل جہان فریدہ مہندی رانگلی جو لائی سگل جہان ایک نانو رنگ چڑھ گیا ایک رہ گئے امن امان فریدہ مہندی رانگلی جو لائی سگل جہان جو لائی سگل جہان جو لائی سگل جہان او مہندی جیڑی ہر بندہ لا کے بیٹھا ہے مہندی وچ کوئی فرق نہیں مہندی اصلی ہے لیکن ایک نانو رنگ چڑھ گیا کیوں انہاں وچ رنگ قبول کرنے دی صلاحیت ہے انہاں دے وچ رنگ نو قبول کرنے دی صلاحیت ہے تے ایک رہ گئے امن امان ابو بکر فاروق اعظم عثمان غنی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس بلال صہیب عمار یاسر ابو ہریرہ انہاں وچ قبول تے ہو تمام صحابہ جن میں صلاحیت ہے قبول رسول تھی انہاں نو رنگ چڑھ گیا سارا تے ایک رہ گئے امن امان تے کنبے والے جڑے
قریبی ہے وہ امن امان رہ گئے. یہ تسی نہیں کہہ دے سکتے ہو کہ کملی والے دے مہدی وچ فرق سی. نہیں, اگے ہتھاں چ فرق ہے. کتھے فاروق اعظم دا ہاتھ, کتھے ابو بکر دا ہاتھ, کتھے غنی دا ہاتھ تے کتھے علی دا ہاتھ, کتھے غوث جلی دا ہاتھ, کتھے ہند الولی دا ہاتھ تے کتھے مہر علی دا ہاتھ. تو کیا ہے, کچھ رہ گئے امن امان. گھر والے قریبی رشتہ دار اس وچ ویکھتے رہے کہ وہ اس تے کلمہ پڑھا, اس دا کلمہ پڑھا. یہ ساڈا چھوٹا ہے, رشتے میں چھوٹا ہے. اس کی گل سارے کیا ہوا, سچ تک کہتا ہے, جھوٹ سے تے کدے نہیں بولیا. جھوٹ سے کدے نہیں بولیا, لیکن دنیا دے معاملے اے جے آخنا ہے اللہ, اے اللہ دا پیغام دینا ہے. تے اللہ کدے منا تے نہ پتاں کتے کھڑا 360 پت جڑے باڑے ان وچوں. اللہ تے آنا ہے, وہ تو پھر باری دے سی جاؤ دفاؤ تسی چلو. جتھے اللہ آوے جے اتھے باری پھر ونی ہے. ماں سو اللہ تے باری پھر ونی ہے. اس واسطے اے کتاب جڑی نا لطمت الغیب, اس وچ کوئی انشاءاللہ نہیں عیب. یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے, انج کدے آسد ہے نا دشمن جس نوں قسم چکی ہے کہ نصیر الدین دی گل نہیں مننی. پاویں قرآن پڑھے, آقا کا آیت ٹھیک ہے پر اس دا ترجمہ یہ آیت تکی آیت ہے کہ نہیں جڑی اس پڑھی, پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں. وہ پھر کوئی دسی ہے کہ آیت تو ٹھیک ہے جی قرآن چ ہے. اچھا اس واسطے مندے ہیں جی قرآن چ ہے, یار جتیاں نہ پیون کدے انکار کرن دے. امت کہے گی بھائی یہ قرآن دا انکار پہ کرنا, لیکن میرے منہ سنی گل نہ اللہ دی تعریف پسند آنی تے نہ رسول دی پسند آنی. یہ تو پھر دشمنی ہوئی نا. وہ تے رسول نال جڑے دشمنی کرنے رہن, اور رسول کو نا اتنا بڑے محبوب کو اللہ دے شرم نہیں آئی. وہ بھی تو انسان ہے نا. جس ویلے دشمنی اور پلیتی تے انسان اور اپنی کمینی تے اتر آوے تے اور رسولہ اور سید الانبیاء جائے ذاتاں بھی نہیں چھوڑنا. تے تے میں کیڑی بسات ہے. میرے نال اگر کوئی کر دے تے کوئی نہیں. میں گل کرا متنبی دا شعر یاد آ گیا. میں متنبی بہت بڑا شاعر سی, اس نے دعویٰ کیتا سی نبی ہونے دا. متنبی جھوٹا نبی کہندے, متنبی دا میں نے جھوٹا نبی. اس نے بعد توبہ کیتی سی. وہ کہندے فَإِذَا أَتَتْكَا مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِسٍ فَإِذَا أَتَتْكَا مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِسٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ. متنبی کیا آنا ہے, جس ویلے کسی کٹیا تے کمینے بڑے ذلیل ردی طبیعت انسان, بڑا شودہ تے چبل انسان, جس کمینگی چبل پان کینہ پروری اس وچ پی ایچ ڈی کیتا ہوئے, زمانے دا سب تو رذیل ترین تے شودہ آدمی, جس تے انسان نے لفظ منسوب کرنے, انسان نے لفظ شرم آوے. ایسے بندے کولوں اگر تینوں کسی انسان دی مذمت پہنچے کہ فلانا بندہ بازار وچ, چوک وچ, خطاب وچ, تقریر وچ, تحریر وچ, کتاب وچ, خطاب وچ
کسی نجی محفل فلانے بندے نو برا کہہ رہا سی، مذمت کر رہا سی، عیب جوئی کر رہا سی، او اے جے کردار کشی کر رہا سی، اس سے غلط الزام لا رہا سی، تانجے لوگاں دے وچ اس دی عزت اور شہرت وچ کمی آوے، اے جی حرکت متنبی کہندا ہے جس لئے تو سنے نا میرے متعلق، متنبی کہندا ہے کہ ایک کمینہ آدمی کٹیا آدمی گل کر رہا ہے تو آکھنا ہے کہ فہی شہادت لی بے انی کاملو، یہ شہادت ہے اس گل نہیں کہ میں کمال تے پہنچ گیا، وہ کمال تے پہنچ گیا۔ بڑے جڑے نا اے سر کڈ جڑے چودھری بننے تے بڑے ذرا یا بندیاں چ بہنے والے وہ بھی حسد کرنے، حسد دیا کئی قسم ہونی ہیں، بڑیاں سٹیجاں ہونی ہیں، اے جس طرح یرکان نہیں کئی سٹیجاں ہونی ہیں، ٹی بی نہیں سٹیجاں ہونی ہیں، کینسر نہیں سٹیجاں ہونی ہیں، اسی طرح حسد تے بغض نہیں بھی سٹیجاں ہونی ہیں، سمجھ آئی نا؟ تے اس ویلے کیا ہویا کہ وہ بھی حسد کرنے سڑ دے، مولوی کو سڑتا ہے، پیر کو سڑتا ہے، فنکار کو سڑتا ہے، شاعر کو سڑتا ہے، ہر شعبہ کوئی دنیا دا شعبہ لو اپنے ہم پیشہ کو سڑتی، لیکن جڑا انصاف والا بندہ ہو سی وہ سڑ نہیں لگا، اپنے تو جڑا 4 قدم اگے اس دی عظمت تو تسلیم کر سی، اے اس دے عظیم اور خود صاحب صلاحیت ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جڑا آکھے یار میں 19 تے اے 20 ہے یا 25 ہے یا 30 نمبر اگے وے ساڑھے کو، او سمجھو کہ اس وچ کچھ ہے، اس وچ خوبی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اس وچ آکھیا کہ او دلیل ہے اس گل دی کہ میں کمال تے پہنچ گیا، کیونکہ کٹیا آدمی زبان تے اس دا حسد جس لئے آ گیا تے سمجھو کہ ہون اس کمال کے پہنچیا کہ ہر کٹیا آدمی بھی بول پیا کہ ایک ایک چیز ہے، یہ تو سانوں ہی مکا گیا یار، یہ تو ساڈا بھی وجود مکا گیا، چلو بڑے تو ٹائی گئے نا، یہ جڑے چھوٹے ہیں انہوں بھی مکا گیا، جس لئے ایتھے تک میرا بغض اور دشمنی پہنچ جاوے تے متنبی کہندا ہے پھر سمجھ کے میں بہت انتہاواں تے پہنچ گیا، کمالات کی بلندیاں تے پہنچ گیا۔ ہون تسی تکو ایک میں گل کی تھی، میں اپنی تو مثال دیتی نا، یہ بھی مثال دینے چاہے کوئی بھولنے والی گل نہیں، کیونکہ میرے خلاف بھی بہت چلتا رہتا ہے کام، کوئی گل نہیں، اللہ انہوں کا بھلا کرے، کوئی گل نہیں، اللہ انہوں نے اپنی جناب چو خیر پاسی جی بھی پاوے، بچن نہیں لگے انشاءاللہ، ساڈا دل صاف ہے، سمجھ آئی؟ ساڈا دل صاف ہے، انشاءاللہ کسی انسان دے متعلق کدے برائی نہیں سوچی، اس دی مخلوق سمجھ کے اپنی مقام دے مطابق اس دے نال سلوک کر دے ہیں، سختی بھی آ جاندی کدرے سنگیاں کو معافی بھی مانگ لینے ہیں، لیکن دل دے کھوٹے نہیں ہیں انشاءاللہ، سمجھ آئی؟ برا نہیں سوچیا کسی واسطے، تے اس دے باوجود اگر کوئی کردہ ہے تے بدعا نہیں، مالک خود نبڑے گا، بس او جو احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا وہ سانو منظور ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن میں یہ گل عرض کر رہا ہوں اور آخری ذرا سمیٹ کے اور گل تک وہ کتنے پہنچی کہ حسد اور دشمنی دی وجہ تو، حسد اور دشمنی دی وجہ تو انہاں لوگاں دے پاکاں لوگاں دے نال بھی چھوٹے لوگ بول دے ہیں جی، ایک کتے جس لئے پونکن نا، ایک بولی کتا ہونا ہے، اس کی بڑی بھو کرتا ہے، بڑی آواز ہوتی ہے، چنگا ڈبل پوری لا کے، ہے جی چنگا مطلب ہے کہ پورے روب نالو بولتا ہے بھائی، اس نے تو جچدا ہے نا، چلو اس نے کوئی منہ متھا بھی ہے، پاویں کھا لمکے دیاں پیاں لو دیاں، پاویں منہ متھا کوئی نہیں بیچارے دا، کھا لمک رہی ہیں تے لیکن پونکی جا رہا ہے، پوری تھوڑی دیر بعد وہ کرتا ہے، بڑی متانت نال پونکتا ہے تاں جی کوئی شودہ نہ کہے،
کوئی گلٹریے کتے ہوندے نے, کوئی خندے کتے ہوندے نے, ہیں جی, تے ایک پھر ہوندے نے ایویں پستے کتے ماڑے جے, کئی پاؤں والے ہونے جنہاں کیڑے پے ہونے, تے کیڑے نال انہاں دی لت جڑی ہے وہ چاہ نہیں سکتے, پونکدے ہوندے ہی رہندے پھر بھی. اولیاء اللہ اور رسولاں دے گستاخ, انہاں دی مثال ایسی ہے جڑی میں دتی ہے کہ بدعقیدگی دے کیڑے بڑھ گئے انہاں دے وچ, لیکن پونکنے ہو نہیں رہندے. لیکن جڑا بڑا بول سی نا, کوئی دلیل نال بول سی, بھاؤ بھاؤ کر سی تے کوئی دلیل نال گل کر سی, طریقے نال. تے تھلے جڑے ہونے کوئی کتے ہونے, انہاں پتہ نہیں ہونا کہ بڑا کیوں پہ پونکنا ہے, انہاں نوں پتہ نہیں ہونا کہ کس نوں پونک رہا ہے تے کیوں پونک رہا ہے تے کتنی دیر پونکے گا, یہ بھی نہیں پتہ ہونا. اس دی پونک نال پونک ملانا ہونا تے فرض سمجھ لینا اپنے پائیے جو پونک رہے بڑے, انہاں دا بوتھ بھی بڑا ہے, چنگا چپڑا بوتھ ہے, بڑے مدبر لگتے ہیں. تے اے جو پونک رہے تے اسی کیوں چپ کرا, ساڈی تے اسی تے ایک پھیڑ دے انہاں نے ایک لت مارے تے اسی مر جاواں. تے اے جو پونک رہے تے کوئی گل ہی ہو سی یار, چلو انجی پیچھے لا کے پونک لو. جڑے وڈیاں کوئی اعتراض کیتے اولیاء تے رسولاں تے, اپنی فہم اور سمجھ دے مطابق کیتے, کسی پھر دلیل دے نال کیتے. دلیلاں دا جواب دلیلاں نال ہوندا ہے. ساڈے علماء نے انہاں دیاں دلیلاں بھی دتیاں, جواب دیتے. لیکن اج کل دے کیوں ٹاؤں ٹاؤں شروع ہے, کیا انہاں پچھلیاں نوں ویکھ کے انہاں تے دلیلاں دتیاں, تساں کیڑیاں دلیلاں دتیاں؟ یہ گل نہ کرو, انجام برا ہے گستاخی کا. اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت اتنی حد تک کرنی ضروری ہے. کوئی معزز آدمی ہے تو اس کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ خود ان لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے جو سمجھدار لوگ ہیں, کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے. ایک عزت وہ ہوتی ہے جو کسی ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک گل سنو, بڑی گل سنیا کرو گل. ایک وہ عزت ہے کہ جناب میں گولڑے شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے گھر جمیا, ایک میرا انہاں دے گھر وچ جمنا عزت دبائے سے. اے عزت جڑی ہے اے انہاں دی وجہ تو ہے, اے اس ماحول دی وجہ تو ہے. اے بھی ایک اس دا مقام ہے لیکن اتنا اونچا نہیں. سمجھ آئی؟ اس دی میں مثال دیواں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب غوث پاک دے خاندان دے فردن, ظاہر ہے کہ غوث پاک دے خاندان میں جمنا بہت بڑا شرف ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور بھی پیر مہر علی شاہ دا خاندان ہے نا اتھے, اور بھی گیلانی سادات ہے نا پورے ملک چ پھیلے. ہر گیلانی ساد سید پیر مہر علی شاہ نہیں بن سکیا. ثابت ہویا کہ میرے علی بننے واسطے کوئی ذاتی اللہ دیا عطا کردہ صفات نو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ چیز جڑی ہے یہ خانقاہاں دے وچ ختم ہو گئی. ہن جی فلانے صاحب دے پتر پوترے جی گدی نشین ہن جی, گدی نشینی کیڑی چیز ہے؟ گدی نشینی کوئی چیز نہیں. گدی ہے میں بھی بیٹھا گدی ہوتے, تسی میں کہا تے بٹھا دیو, اے گلاں کرساں جڑیاں ایتھے کر رہا. اے میں کوئی گدی تے بہنے دی وجہ تو نہیں کر رہا, یا میں پگڑی بدی تے تاں میں کر رہا, یا میں داڑھی رکھی تے تاں میں کر رہا. نہ نہ, اے سارا نقشہ بدل دیو پھر بھی گل میں انجی کرتا. ہیں جی, اے میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں, میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں, میرے شیر سیماب
خود بولتے ہیں حجاب سخن میں وہ خود بولتے ہیں حجاب اے اپنا اس دا کرم ہے وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں نہیں تازگی لالاؤ نسترن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں کوئی انقلاب آ رہا اور نہیں سہل میرا چمن سے نکلنا نہیں سہل میرا چمن سے نکلنا ارے سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں سید نصیر الدین نصیر ایک کئی لوگ کہتے ہیں جی گولڈے شریف دے عقیدے اور ہون تے نصیر الدین دے اور ہون نہیں اے مسئلے زیر غور ہون سمجھ آئی تسی گولڈے شریف جمے ہو یا میں جمیا پیر میرے علی دا خون میں ہاں کہ تسی ہو میں سمجھدا میرے دادے نے کیا ہے میں سمجھدا تو انہوں کی پتا اس واسطے گولڈا شریف بیلا ہے تو میں گولڈے دا نہیں سہل میرا چمن سے نکلنا سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں نہیں سہل میرا چمن سے نکلنا چمن سے نکلنا ارے چمن سے نکلنا چمن سے نکلنا نہیں سہل میرا چمن سے نکلنا سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں اے میرے واسطے ضروری نہیں کہ میں گولڈے شریف دے دربار جی بیواں میں جتھے بھی بیواں جتھے بھی رہواں کمرے وچ بند ہواں جیڑا میرا تلاش کرنے والا ہے وہ میرے کول پہنچ جاندا ہے سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں کوئی بندہ آخدا ہے کہ جناب تسی زیادہ دربار میں کیوں نہیں پہنتے ہو میں کہا کسی ویلے اولے بھی ہونا چاہیے ہر ویلے بندیاں دے سامنے چنگا نہیں ہوتا اور میں کہا سورج بھی 12 گھنٹے چمک کے غروب ہوتا ہے کہ میں نو صبح چڑھنے ویلے لوگوں دی قدر تو ہوئے لوگوں نو 24 گھنٹے طلوع ہو رہا ہو تو لوگ تکتے نہیں یار تک ہی تھکے ہیں میرے اور علمی کام بڑے ہوندے پڑھائی لکھائی ہوندی ہے ایویں تے نہیں نا تو میں پیر یا صاحبزادہ تے نہیں اللہ دے فضل نال میں پیر میرے علی دے 2-4 لفظاں دا بھی وارث ہاں پراپرٹیاں تے جائیداداں دے تے وارث بہت ہن اج ویکھو خانقاہی نظام تے جا کے تانوں محل تے ماڑیاں تے دربار سجے دسن لیکن درباراں وچ بہنے والا کوئی ہے کہ جڑا توحید دا درس دے جڑا رسالت دا مقام بیان کرے جڑا قرآن و سنت دی تعلیمات نو عام کرے جڑا اپنے نو مٹاوے تے مالک نو سامنے لے آوے
میں کدے نہیں آکھیا کہ میں بڑا مشکل کشا ہاں تسی میرے کو آ جاؤ، میں تہاڈا حاجت روا ہاں میرے کو آ جاؤ، ایسی گل کوئی نہیں، کسیاں چکر نہیں دیتا، کسی نال فراڈ نہیں کیتا، بیمار ہویا تے ڈاکٹر کول گیا دوائی کیتی ہے تے شفا منگی ہے مالک کولوں تے جڑا گیا اے آکھیا کہ اپنی حاجتاں دل وچ رکھو تے مالک دی بارگاہ وچ عرض کرو، تسی بھی رو میں بھی روساں، تسی بھی عرض کرو میں بھی عرض کراں، تو کریم مطلق و ملگدا، تو کریم مطلق و ملگدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو کریم مطلق و ملگدا، اوے تو کریم مطلق ہے، نرا کریم، نرا کریم، کریم مطلق نہ کہ بنا نرا کریم، بہر پہلو کریم، بہر انداز کریم، عرض کر اوے مرید بن کے آیا ہے جس بارگاہ تو میرے کول مرید بن کے آیا ہے، آ میں آج پیر نہیں ہاں، ہاتھ چانے ویلے میں بھی مالک دا مرید ہاں، ارادہ کرنے والا ہاں، تو بھی مرید ہے، مرید ہو کے دو عرض کراں، تو کریم مطلق و منگدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو مطلق کریم ہے میرے مالک، تو سانو بلاوے نہ تے اور کرے کی، تینوں سانو بلانا پہندا ہی پہندا ہے، تو کریم مطلق و منگدا، تو کریم مطلق و منگدا، چکنی جزی کے نخانیم، در دیگرم بنما کے من بکجا رواں چو پیرانیم، یا ماں کوئی اور بوا دس کہ تیرا بوا چھوڑ کے میں اتھے چلے جلا، یا میری حاجت پوری کر، کیڑا بوا محمد عربی نے تے تیرے بوئے تے بھیجے سانو، مالک ذلیل نہ کری، ساریاں مرادہ پوریا کر، اسی گندے ہاں، اسی گناہگار ہاں، اسی بدکار ہاں، اسی سیاہکار ہاں، اسی اوگنہار ہاں، لیکن حاضر دربار ہاں، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو کرم فرما، ساڑھے گناہ مانون تک اپنے کرم نو دیکھ، اسی ایک قطرہ پلید ناپاک قطرے دی پیدائشاں اس نو تو احسن تقویم دا مقام دیتا اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک اس قطرے ناچیز نو اتنا مقام دینے والیا، تو ساڑھے گناہ اگر بخش توڑتے تیرے خزانے رحمت کمی تے نہیں آ سکتی، اساں تک کدے نہیں آکھیا، میں نہیں کدے آکھیا، اور تو دس تسی سارے بیٹھے ہو، پاویں گولڈے شیخ دے مرید ہو، کسی پیر دے مرید ہو یا مرید نہیں ہو، کسی دے مرید نہیں ہو، انصاف نال کہو اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں اے حق ہے کہ نہیں، سچ ہے کہ نہیں، پھر جاوید پھر کے 10 لوگاں پتہ لگے کہ میں جڑی گل کیتی لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ میں جو کچھ آکھ رہا ٹھیک آکھ رہا، سمجھ آئی؟ اے ساری گلاں ایک گولڈے شیخ دے نال واپس تو ہونے وجہ نہیں، ہر مسلمان دا اعلان ہے دل دا، تشریف رکھو، درود شریف دا آخری جملے کہ
یہ ساری نسبت میں جڑی نسبت کی گل چلائی نا کہ کتا ٹریا اصحاب کہف دے نال، کتا ٹریا اصحاب کہف دے نال تے پونکنا چھوڑ دیتا، حالانکہ کتا چلے کسی بادشاہ وقت نال، یہ بھی بڑے سگ نواز ہونے نا کتے نال ٹور رہے اے پال لین، کئی کھڈانے نے، کئی انہاں کرتب دسنے، بادشاہ وقت یا وزیر اعظم دے نال بھی ٹورے تے پونکنا نہیں چھڑے گا، لیکن اصحاب کہف دے نال اللہ دے مقبولاں دے نال ٹریا، اس دا مزاج بدل گیا، نسبت قائم ہوئی اللہ دے مقبولاں نال تے کتا پونکنا چھڈ گیا۔ یقین کر نتیجہ کہ نکلیا کہ جنہاں دیاں نسبتاں اللہ والیاں نال ہو جاندیاں وہ پونک دے نہیں، وہ کیے کہ انہاں وفا کی تھی اس کتے نے۔ میرا اس موقع تے ایک شعر آکے تھی سنو، پائی سبقت اس لیے قطمیر نے کنان سے، قطمیر اس کتے دا نام سی جڑا اصحاب کہف نال گیا ہے، اس دا نام قطمیر سی، قاف میم توئے یہ رے، تے قطمیر عربی زبان دے وچ اس چھلڑ نو کہندے ہیں باریک چھلی نو جڑی کھجور دی گٹھلی تے ہوندی ہے، کھجور دی گٹھلی ہوتے جڑی باریک جی چھلی ہوندی نا اس نو بھی عربی چ قطمیر کہندے ہیں۔ امیر حضرت امام حسین دی تعریف میں کی تھی منقبت وچ کہ شاخ شجر قدس و چمن دادہ تطہیر، شہپارہ نقاش ازل پیکر تنویر، شاخ شجر قدس و چمن دادہ تطہیر، ہنگامے آپ کی نوازش اور کرم گسری پر جب حسین کا دستے کرم آتا ہے تو کیا ہے؟ دارد ہما گنجینہ زر ارزش قطمیر، دارد ہما گنجینہ زر ارزش قطمیر، کہ قطمیر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اپنے شعر میں نے کیا ہے کہ جب حسین کا دست کرم بانٹنے پر آتا ہے تو کائنات کا سارا خزانہ حسین کے سامنے اس گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ تو قطمیر اس کتے دا نام ہے جڑا اصحاب کہف دے نال ٹریا، تے کنان نوح علیہ السلام دا پتر کیوں سبقت پائی کنان تے کتے نے؟ پائی سبقت اس لیے قطمیر نے کنعان سے، میں نو آواز دا پتہ ہے جسے میں بولنا ہے، مولوی کہو نا میں پڑھی ہاں اس سوروچ پڑھ گیا نا میں ہوتے اس دا اے استائی ہے، اس دا انترا نہیں جا سکتا ہوتے، اس دی اے استائی ہے، اس دا انترا نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے، اس واسطے میں ایتھے ہی لا کے تلے آ سکتا، آواز دیا 3 سٹیجاں ہوندیاں ہیں، خرج اخرج یخرج اخراجا، خرج یخرج خرجا، وہ متعدی ہے لازمی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خرج یخرج خرجا لازمی ہے، تے اخرج یخرج اخراجا افعال باب افعال اے متعدی ہے، میں جڑے موضوع تے بولا اس نے خلاف بولنا بھی بیماری متعدی ہے، اے متعدی بیماری ہے اس کے خلاف بولنا،
تو میں عرض کر رہا کہ آواز دیا سٹیجن کے ایک خرج ہے موسیقارہ کو پوچھو جا کے جڑی اے موسیقی نہیں ہے جی موسیقی اج پیشہ بن گیا پیسہ کمانے واسطے اے صوفیاتی اور روحانی غذا سی امیر خسرو تے حضرت داؤد علیہ السلام جس ویلے آواز کٹدے سن تے چلدا پانی رک جاندا سی تے اڑدے پرندے ڈگ جاندے سن زمین تے کیا معاذ اللہ داؤد علیہ السلام تے امیر خسرو تے جامی جڑا ماہر فن موسیقی سی نقشبندی ہونے دے باوجود رسالہ موسیقی لکھیا مولانا عبد الرحمن جامی تے معاذ اللہ وہ کوئی سارے اسی خاندان دے لوگ سن اے پیشہ بن گیا آج موسیقی جنہ لوگوں نے اپنا کے نہ نماز نہ روزہ ایک فن کمانے نہ بنا کے اس پیشے نو ذلیل کر دیتا لیکن اگر اتھے پوچھو جڑی میں ہون تساں سنائی سگل بن پھول رہی سرسوں سگل بن پھول رہی سرسوں میں آواز دیتی امیر خسرو ہاں بہت ساریاں مجبوریاں میں اتنا ہی سنا چھوڑیا ورنہ میں ایسا پورے سازہ نال بھی سنا سکتا ایسی گل کوئی نہیں ہے پوچھو نصرت مرحوم فوت ہو گیا میرے کو گوڑ لے گیا اور اتھے میں آیا میں کئی راگاں وچ اپنے کلام دسیا اور اس تال وچ گا انج گا وہ میرا بڑا خیال کرتا سی مرحوم کہ اے پیراں وچ یہ بندہ سمجھدا ہے ساری گل سمجھ آئی اے ذوق اے ان کے انداز کرم ان پہ بوانا دل کا اے راگ جڑا ہے میں انہاں نوں کہیا اس دے وچ تسی یعنی چون پوری بھی رکھو نال ہے جی اس دی آنا جانا جڑا ہے اس میں چون پوری واپسی تے رکھی اس نے اور ایک انٹرویو وچ آکھیا نصرت فتح علی کہ اس کو پوچھا گیا کہ گانے دے وقت تو کسی بندے کو چچکے ہیں فنکاراں تو علاوہ اس نے ایک جواب دیتا سی ایک میرا نام لیا تے ایک اور کوئی صاحب سن کہ اے جس لئے سنن تے پھر میں ذرا ہوش نال گانا لے تے سر نو ویکھ کے آواز جانا زیرو بم جڑے سمجھدا ہے سمجھائی نو اپنے فن دا امام سی تے اے دنیا ایک آواز دی ہے یہ تو پتہ نہیں لوگاں آواز کے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ قرآن نے فرمایا کہ سب تو مکروہ آواز کھوتے دیئے تو مطلب ہے کھوتے دی مکروہ آواز ہے تو کچھ چنگی آواز بھی ہے نا اس سے مقابلے سے پہلو مخالف اچھا بھی ہے نا مطلب ہے جڑی بری آواز ہے تو اللہ اچھی آواز دی تعریف کر رہے ہیں اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کدے کھوتے دی آواز سنی نے ذرا ہر شہر کتے بھی ہوندے کھوتے بھی ہوندے نہیں کھوتے سنی نے نا ہے جی سورہ نہیں اتھو شروع کیتا پتہ ہی نہیں اتھے بنجرا تو اتھے چھوڑ دیتے جا کوئی پتہ نہیں اس واسطے اللہ نے مذمت کیتی ہے کہ جنہاں نو سمجھ کے آیا آیات تو کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ جنہاں نو سر دی سمجھ نہیں وہ کھوتے میں کہ آکھیا کہ میں آواز اچھی کی تھی خرج تے اس کا خرج استائی انترا ہوتے نہیں ملنا انترا میں اور تھلے آندہ 3 مرتبے پھر کسی ویلے پائی سبقت اس لیے تتمیر نے کنان سے پائی سبقت اس لیے تتمیر نے ان کنان سے باوفا کتا ہے بہتر بے وفا انسان سے باوفا کتا ہے بہتر بے وفا انسان سے یہ علامہ اقبال کے آخیا کہ کی محمد سے وفا تو نے
وفا کتا ہے بہتر، با وفا کتا ہے بہتر بے وفا انسان سے۔ تے علامہ اقبال وفا نہ سلسلہ کتھے جوڑیا؟ کملی والے دی ذات نال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر محمد عربی نال وفا کیتی آ کہ اسی تیرے ہاں کہ وفادار کتا کے ہوندہ ہے مالک نو نہیں پونکدا۔ بولو یار میں مقام لگا میں تھک گیا۔ وفادار کتا بولو تسی کیوں چپ کر رہے ہو؟ میں 1.5 گھنٹہ ہو گیا بول رہی ہوں۔ با وفا کتا مالک نو نہیں پونکدا بلکہ مالک نال جڑے ویڑے چاون انہاں نو بھی نہیں پونکدا۔ سمجھ آئی؟ نہ مالک نو پونکدا ہے نہ مالک دے نال آنے والیاں نو پونکدا ہے تے نہ مالک دے نال بہنے والیاں نو پونکدا ہے، کیونکہ کتا جے با وفا ہے۔ او بندیاں مالک دے سنگیاں دا منہ نہیں مالک دا منہ ہے اس نو۔ مفتی صاحب مالک دا منہ ہے اے با وفا کتا ہے۔ تے کتے ہاں کیوں آکھیا وینا؟ میں ایک جگہ چھوڑ گیا ہیں وچ کہ قدسی نے گل آکھی ہے کہ کتا جڑا ہے وہ میں نسبت کیتی ہے تو میں شرمندہ کہ آپ دا کتے نشان ہو رہے تھے میں اور اس دی وجہ یہی وفا کہ میرے جو وفا نہیں کملی والے تیرے دروازے دی تے تیری گلی جڑا پھرنے والا کتا ہے وہ تیرے شہر وچ ہی پھرتا ہے باہر نہیں جاتا۔ اس واسطے تیرا کتا جڑا ہے افضل ہے میرے تو، میں تیرا وفادار نہیں۔ اسماعیل حقی افندی مصری نے روح البیان دے وچ 8 خصلتاں کتے دیاں بیان کیتیاں۔ ایک وہ کہندے ہیں کہ اگر 8 خصلتاں انسان دے وچ ہون انہاں چوں 4 بھی ہون کہ وہ ولی کامل بن جاندا ہے۔ ایک مگر تکو 8 خصلتاں ایک پاسے خوبیاں جڑیاں بڑے اگر وہ اپناوے کوئی تے انسان ایک کامل بندا ہے۔ کتے دیاں بولو تو صحیح، کتے دیاں 8 خصلتاں یا 4 خصلتاں کوئی اپناوے تے ولی کامل بندا ہے تے لیکن اس کتے دیاں انہاں خصلتاں اچھیاں دا پتہ ہی نہیں کنے نہیں۔ ایک پونکڑا اس دا ساریاں خصلتاں تے غالب ہویا ہے۔ 5 خصلتاں کتے خوبیاں یا 10 یا 50۔ ایک خصلت اس دی پونکڑا تے چک وڈا دندی وڈنی ہے جی، اس نے ساریاں خوبیاں نو فنا کر دیتا ہے۔ تے یاد رکھو تواڈے وچ جتنا علم ہے جتنا کمال ہے جتنا زہد و تقوی ہے جتنا تزکیہ نفس ہے جتنی خوبیاں جتنے کمالات ہیں جس ویلے گستاخی کرسو پونکسو کملی والے نو اولیاء اللہ دی گستاخی کرسو تے تواڈیاں خوبیاں بھی اونجی چھپ جاون گیاں جس طرح کتے دے اس صفتاں تے اس دا پونکنا غالب آ جاندا ہے۔ صفتاں نو کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ کی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کملی والے دا در سلامت رکھے۔ صوفیہ طرف پاسے ٹو بھائی ایک کتاب جڑی ہے اے لطمت الغیب، غیب دا تھپڑ ہے۔ لطمہ منے تھپڑ، ایک گستاخان غوث پاک دے منہ تے تھپڑ ہے۔ اس واسطے میں آندھی ہے کہ اس نو تسی مطالعہ کرو۔ اس کی قیمت کم از کم 200-250 روپے ہونی چاہیے، 400 صفحے دیئے، لیکن میں اس کی قیمت 100 روپے رکھی ہے۔ اس واسطے کہ صرف کمانے واسطے نہیں یا کوئی منافع کمانے واسطے نہیں،
لوگوں تک پیغام پہنچانے واسطے تسی ناول تے اخباراں پڑھتے ہو، تانوں اپنے بزرگاں دے گستاخاں دا تے عقائد دا پتہ ہی نہیں۔ اس وچ چیلم، جمراتاں، دوجا تیجا، انگوٹھے چمڑے، ایک کہ انہاں دی شرعی حیثیت کے وینا سارے تے میں بحث کیتی ہے۔ اس واسطے بھی ہے کہ انہاں دے وچ ایک اعتدال میں قائم کیتا ہے کہ جڑا حقیقت حق ہے، صحیح گل ہے۔ کچھ ساڑھے سنیاں دی یہ زیادتی ہے کہ جڑے وہابیاں دے پیچھے پہ کے بغیر یعنی گستاخ رسول بھی نہیں ہو تو انہاں نو کافر کہہ دیں دیں، شیعہ نو کافر کہہ دیں دیں۔ ایک گل غلط ہے۔ مسلمان پائیاں صاحب، اے دور قریب لے آؤ، جھگڑے مٹاؤ، کفر دے فتوے ختم کرو، لوگاں نو لے آؤ، سمجھاؤ لوگاں نو۔ اے نفرت دا دور نہیں۔ امریکہ تواڈے سر تے کھلوتا ہے۔ آج عراق دا حال دیکھو کہ ہویا ہے، کل تواڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تے اس ویلے شیعہ تے سنی تے اے فلانا مذہب تے فلانا فلانا تانوں مت ماری جائے گی کہ تسی کون ہو۔ اخیر جس ویلے دشمن تواڈے سر تے آیا تے تسی کہو گے اے اللہ، اللہ پوچھتی ہوئے وہابی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، سپاہی صاحب ہیں، سپاہی محمد ہیں، لشکر طیبہ ہے، یا اللہ میں انہاں وچوں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو سیدھا مسلمان ہوں۔ بھئی جان چھوٹے مالک چھوڑے، اللہ نے کہتے تے پالٹی بازیاں جی ہیں، تو پالٹیاں بنائیاں ہیں، جا جگر مسلمان ہے سیدھا تے پھر آ میں معاف کرنا تینوں۔ وہ کہتی مالک میں مسلمان ہوں، میں کوئی پالٹی نہیں۔ تے کل جے تو آگ سے آج ہی آگ لوگاں نو اخلاق نال نیڑے کر۔ اگر کوئی دوسری فرقے دے لوگ تیری گل نہیں سمجھ سکے تو انہوں نے افہام و تفہیم نال سمجھا، دلائل نال سمجھا۔ تے کدے دلائل نہیں دے سکتے، تیرے کول علم ہی نہیں تے چاہے آدمی نو گل کرنے دی، پارٹی بازی کرنے دی کی ضرورت ہے؟ اے صرف حدیث پڑھانا علم نہیں، صرف قرآن پڑھانا علم نہیں، علم ہو رہے اے بھی علم ہے تے توانوں اے بھی علم ہے جڑی میں گل کر رہے ہیں۔ ادھر سنو میری گل، حضور دے زمانے باقاعدہ صحابہ نے کوئی درس دیتا ہے حدیث دا؟ بولو میں نو کٹ کے دسو کہ حضور دے حرم وچ بیٹھ کے لوگ حدیثاں درس دے کہ سرکار بیٹھے یا آپ دے نال حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور انہاں وچ بیٹھ کے باقاعدہ کوئی درس ہویا؟ کوئی درس نہیں ہویا۔ جس طرح آج کل شیخ الحدیث بڑے سارے او کیسی حضور دا اخلاق عالی، ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا، کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا، اغیار کو اپنا۔ وہ درس صحابہ کرام وہ درس دیتے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے محبوب یقیناً تو اخلاق عالی کی معراج پر ہے، انتہائی بلندیوں پر ہے۔ اے مزاج رسول، سنت رسول، داڑیاں رکھنا ہے خالی پگاں بن کے نیو تے اے اخلاق رسول اپنانا اے سنت نہیں؟ حضور مشرکین کو ٹر کے بننے کہ نہیں؟ بولو بولو بننے نا؟ تسی کسی بابی کو ٹر کے بن جو کیا نہیں؟ اسی کیوں جاؤں جی؟ ساڑھی شان دے خلاف ہے۔ شیعہ کو ٹر کے جاؤ یار انہوں نے سمجھاؤ کچھ، اے گل کی ہے اور ساڑھی تو ہی نہیں جی۔ تے کملی والا مشرکاں کو جڑے گلیاں کٹتے سن، سرکار نو بکواس کرتے سن، حضور ٹر کے جاندے سن انہوں۔ اے تسی جڑے لوگ اے طریقہ اپنایا ہے او اپنے رسول دے اپنے آپ نو متبع کہہ سکتے؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ تسی انہاں دے جال وچ
تکبر دے جال وچ چکڑے ہو تواڈے اندر کوئی خلوص نہیں رسول اللہ دی شریعت دا حضور دی خدمت دا آپ دے اسلام دی خدمت دا کوئی نہیں اپنی ڈگ ڈگیاں بجا رہے ہو ڈگ ڈگیاں بج رہی ہیں اے جناب شیعہ ہے اے سنی ہے اے بریلوی ہے اے دیوبندی ہے اے سپاہ صاحب ہے اے سب ڈگ ڈگیاں بج گئی ہیں کملی والے دی سنت نو کوئی نہیں دیکھ رہا پالٹیاں بازیاں ہو گئی اللہ دا واسطہ نے نہ پالٹیاں بازیاں نو چھوڑو تے رشتہ مسلمان دا مسلمان نال جوڑو اور اے دعا کرو کہ سرکار مدینہ دا در سلامت رہے اور آپ دی نسبت اسانو حاصل رہے کیونکہ مجھ سے مایوس ہزاروں ہی تصدق تم پر مجھ سے خواجہ میر درد مجھ سے مایوس ہزاروں ہی تصدق تم پر تم سلامت رہو تم سے ہے تمنا باقی تم سلامت رہو تم سے ہے تمنا باقی تم سلامت رہو پھر کسی موقع تے صحیح آخر وچ صرف ترجمہ الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ اے محبوب تو دیکھیا نہیں او منظر ماں پتہ ہے جناب علم ترا اے محاورے جو استعمال ہویا ہے انج روئے تے ظاہری نہیں ماں پتہ ہے اس محاورے نا لوگ آگ سنجی تک اترا رویت نہ میں نہ وہ نہیں جڑا تم بیان کر رہے ہیں خذ الکتاب یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اتھے خود نہ میں نہ پکڑنا تو نہیں اللہ کوئی تو کتاب لائی ہے یا تو جلد ہوئی بھئی یہاں پکڑ کے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ قرآن کہتا ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو پکڑ لے مضبوطی سے تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد تو کرا کہ جبریل کو لو دے آکی پکڑا یحییٰ یا اگر پکی طرح پکڑی ٹہنا مجھے ہم محاورے سمجھتے ہیں پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچ پشتان بادشاہ پانچ کتھے اتھے پانچ تو اتے پانچ تن تک پہنچ دیئے اور یہ نسبت اتھو چلی آ رہی ہے قرآن نو میرے پیو دادے سمجھ دے آئے نا اللہ دے فضل ایسی گال نہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ دا اے معنی نہیں ٹھیک ہے مطلب ہے کہ اس نو یاد کر لے پکی طرح اس سے عمل کر خذ دا اے معنی اتھے بھی علم ترا دا معنی اے اس طرح نہیں جس طرح میں تسی کہو جی تینوں پتہ ہی نہیں میں نو پتہ ہے لیکن کدے تو انج آکھیں علم ترا تے اللہ تسی سابقہ ٹی وی والے ریکارڈ شدہ ریلاں کڑ کے توانوں دکھا سکتے ہیں سکرین دے وچ سکرین تے دکھا سکتے ہیں ٹی وی والے 50 سال 500 سال جدو تو اگر پہلے تے ہوئے آ تے 500 سال دی ریل بھی تو اسی دیکھو آ تے اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب نو اور آخری نبی نو اگر اے نہیں دکھا سکتا انبیاء سلف تے وہ سارے بنا دے کجے ہنج آکھے علم ترا کملی والیا ویکھیا نہیں آ ادھر ویکھ تے پتہ کے لگ سی سامنے نمرود آ گیا تے ابراہیم آ گیا حضور ویکھ رہے علم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک کملی والیا ویکھ منظر ویکھنا ہی یہی گل ہے نا گیا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. نصیر الدین نصیر نصیر الدین نصیر نصیر الدین نصیر. سمجھ آئی؟ اے سارا کر کے اللہ کیوں فرمایا اللہ تساں لفظ لانے نہیں اٹکلے تے معاذ اللہ اللہ لفظاں نہ پتہ نہیں. یہ آیت ساری بیان کر کے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کیوں فرمایا؟ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے جسموں میں جن کے ذہنوں میں جراثیم شرک ہیں. سارا دوڑیا بہ جاؤ جی صوفی صاحب بہ چلو چھوڑو نہ دیو جڑا کلسی آپ چاہ کلسی ساری خطاب نہ مضمون نہ خراب کرو. ہاں جس نو ضرورت ہوندی نا ٹکٹ لینے والے وہ پھر ٹکٹ لین وچ جاندے. بابو کدے گھر نہیں جاتا بھائی تسی آؤ جناب ٹکٹ لے لو کسی طرح. تو او کی وجہ ہے اللہ نے کیا فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مت کو یہ سمجھے یا ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ دیکھو میں نے کتنا کام کیا ہے. ان کو بلایا سارے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کیما کر کے سارے میں بلایا تو میرے دوڑنے نہ لاگے نہ. مت ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا اس کی بھی نفی اللہ نے کر دی. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے ابراہیم یہ سارا منظر تیرے سامنے گزرا اور تو نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا. میں نے تجھے بتایا اسے اپنی طرف منسوب نہ کرنا کہ یہ تمہارا کمال ہے نا. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. یہ سب میرے آرڈر سے ہوا ہے. تو اگر انج نہ ہو سکیا اگر پہلے نہ ہو سکیا تو اللہ تعالیٰ انہیں آکھیا کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى؟ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کو پتہ نہیں تھا اس وقت. یہ بھی ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم دیتا ہے تب نبیوں کو پتہ چلتا ہے کیونکہ عطائی علم ہے ان کو عطا ہوتا ہے. ذاتی علم اللہ کا ہے عطائی ان کو ہے اور جو عطائی کا منکر ہے وہ بھی منکر قرآن ہے. کیف تحیی اللہ تو کیا ہے ان آتاہ اللہ الملک. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امید. میں یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اس نے کہا کہ ابراہیم نے کہ اے نمرود اگر یہی بات ہے سب کچھ تو بھی کر سکتا ہے تو پھر میرا مالک جو ہے وہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر وقال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبہت الذی کفر. منہ اڈیا گیا کافرے نہ واچھاں اڈیاں گیا. سمجھ آئی پنجابی بھی سے جی واچھاں اڈ گیا بھائی. سمجھ آئی نا. تو یہ مطلب ہے کہ اے چیز کے اس میں اللہ نے کیا بیان کیا یہ وہی جو میں نے خلاصہ کیا نا یہ ساری گفتگو اسی کی ہے. یعنی نا اول آخر درود شریف اول بھی پڑھی اور آخر بھی پڑھ رہی ہے. وہی آیت پہلے بھی پڑھی اور آخر میں بھی پڑھ رہا ہوں. کیا ہے کہ ملک اور اقتدار اللہ کا ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. جو شخص زمین پر جس کو عارضی اقتدار دیا جائے تو وہ اپنے مالک مقتدر کو قدرت والے کو کبھی نہ بھولے ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو نمرود کا ہوا جو حامان کا ہوا جو فرعون کا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹھ رہے
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. بیٹھے رہو, آرام نال بیٹھے رہو. اچھا اے بھائی بڑے رکے آئے نا, دعا والے بھی سارے حضرات تے اللہ تعالیٰ جڑے رکے پڑھنے کی لوڑ نہیں, اس واسطے کہ آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی, احوال غمے شکستہ بالاں دانی, گر خانمت از سینے سوزاں شنوی ور دم نہ زنم زبان لالاں دانی. ابو سعید آنن کہ تو وہ میں کہ میرے رونے والے دل نے حالات جاننا ہے اور اساں ٹوٹے پراں والے نے حالات تو جاننا ہے. اگر میں منہ لفظ بول کے منگا تیرے کو لوں تو میری آواز سن دے, تے اگر میں چپ کر کے تیری بارگاہ وچ اپنی آرزو پیش کراں تے تو گنگیاں دی زبان بھی جان دے. اس واسطے اے رکے جنہ جنہ بھی بھیجن ایک قاضی الحاجات دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے میں. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے, اللہ تعالیٰ حاجات پوریا فرماوے, تہاڈیاں بھی میریاں بھی. تسی بھی اللہ دے محتاج ہو, اسی بھی اللہ دے محتاج ہاں. تے اللہ تعالیٰ ساڈے سربراہاں نوں اے توفیق دے کہ اس ملک وچ نظام مصطفیٰ نافذ کرن. بھیجنا چاہن اے میرا پیغام جڑے اتھے گولڈا شریف طلوع مہر نے ویڈیو آڈیو جڑے پروگرام لے جاؤن, ایک کیسٹ جتھے جتھے بھی جاوے اے ذہن وچ رکھو کہ ہر سال میرا اپنا قافلہ وہ جاندہ ہے کاروان نصیریہ. کاروان نصیریہ اتھے میری بیٹھک جڑی ہے, اتھے گولڈن شریف جاؤ دربار تو پتہ کر سکتے ہو کہ میں کتھے بیٹھا ہے, پتہ لگ سکتا ہے, اتھے تسی پہنچ سکتے ہو. ویسے بھی پتہ لگ جائے گا میں کتھے کتھے ہوا, پتہ لگ ہی جاتا ہے نا. سرخیے خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے, سرخیے خار مغیلہ ایک ککر نہ جڑا کنڈا ہونا بڑا ڈاڈا کوڑا ہو رہا ہے جتھے لگے سال چھوڑنا ہے بندے. سرخیے خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے تیرے دیوانے یہاں تک پہنچے. دیوانے کنڈیاں سے ٹرنے ہونے نا, اکلاں والے سے نہیں ٹرنے نا. یہ پتہ لگتے میرے تک بھی اتھے جڑا پہنچ رہا ہے وہ کنڈیاں سے ٹر کے آنا ہے. خاص سمجھئے گل میں کہ میرے تک اتھے بھی جڑا پہنچنا ہے نا وہ کنڈیاں سے ٹر کے پہنچنا ہے. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی. خسرو نظام کے بل بل جائیو لاج رکی مورے گھنگٹ پٹکی. ہے جی میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی. سمجھ آئی؟ میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی. خسرو نظام کے بل بل جائیو لاج رکھی موری گھنگٹ پٹکی. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. اتھے بھی بڑی مشکل والی بندے پہنچنے نہیں. کئی آنے جی آپ تھی یہی کوئی نہیں, پیر صاحب یہی کوئی نہیں. کئی آنے جی ایسا نہیں پتہ نہیں کتنے گئے ہونا, لگ میں اندر بیٹھا ہونا. اس واسطے بڑا مشکل ہے. سرخیے خارے مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے, کنڈیاں تے خون لگا ہے نا, پتہ لگ وینا جی اتھو چلے ٹورن تے اتھے پہنچے ہے جی. تسی میں نے در بھی کوئی آسی تے دیوانہ ہی آسی کوئی نہیں, کیونکہ میں دنیا دار نہیں ہاں, میں بھی آپ بھی اسی راہ وچ دیوانہ ہاں. تے یاد رکھو آخری شعر بہت عقل دیکھیے, بڑے عقل منداں سنے ہیں, لیکن علامہ اقبال بھی آکھیا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تے عرفی کے آکھیا یک نعرہ مستانہ ز جائے نہ شنیدوں
زاہد صاحبہ شوق آنے میں تیرے سامنے کوئی شیر پڑھا نات نے ایس انداز میں جتھے آ کے پڑھ کے پھر مزہ جی میں پڑھنا پیا یک نعرہ مستانہ زجائے نہ شنیدم ویران شودا شہر کے دیوانہ ندار اور بھی آنا ہے جی کہ اسی آئے ہیں اس شہر وچ پر ایک آج تک چلیاں لا کوئی نعرہ نہیں سنیا کوئی نعرہ چلا ہی مارنا نا اے کہڑے سیانے بیٹھے نہیں مارنے پہ اس آکیا کہ ہون تک آیا شہر وچ کسی نعرہ مارے ہی نہیں سارے ہی چپن سارے سیانے سنو ویران شوداں شہر کے دیوانہ ندار اللہ کرے او شہر برباد ہو جاوے جس وچ کوئی دیوانہ نہیں بسنا انہاں ساریاں عقل منداں دا تباہ کر چھوڑیا پاکستان ہاں او ٹھیک ہے اسی پاگل لوگاں او کرسی اقتدار تے بیٹھنے والے عقل مندوں تساں بھی اس بیڑا غرق کر چھوڑیا پاکستان نہ لٹ کے کھا گئے ہو تسی اے جڑے چلے تے دیوانے غلامان رسول بیٹھے جنہاں تسی پاگل سمجھدے ہو انہاں نہیں کھادا تساں کھادا ہے تساں کھادا ہے اس واسطے تساں نہیں عقل مندی تو اساں نہیں دیوانگی نہ مقام زیادہ ہے سمجھ آئی سارے اٹھ کے بارگاہ نبوی وچ صلاۃ و سلام پیش کرو